میں نے سورہ تکاثر کی تلاوت کی، جس میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ تمہیں مال کی کثرت کی ہوس نے ہلاک کر دیا ہے۔ الہاکم التکاثر، تمہیں پیسے کی، مال کی کثرت کی ہوس نے ہلاک کر دیا ہے۔ حتیٰ زرتم المقابر، حتیٰ کہ تم قبروں تک پہنچ گئے ہو۔ یعنی انسان اپنی موت کا انجام دیکھ لینے کے بعد، اپنی آخرت کو ذہن میں لانے کے باوجود بھی اس کے اندر بس ایک ہی ہوس ہے، ایک ہی طمع ہے، اور وہ طمع یہ ہے کہ مجھے مال ملنا چاہیے، اور مال بھی وافر مقدار میں ملنا چاہیے۔ ابن آدم، جس کے بارے میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ابن آدم کبھی بھی مال کی ہوس سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ مال کی کثرت، روپے کا زیادہ مل جانا، مالدار ہو جانا، امیر بن جانا، یہ ابن آدم کی فطرت میں اللہ نے بات شامل کر دی ہے۔ اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ابن آدم چاہتا ہے کہ مجھے مال کی ایک پوری وادی مل جائے، پھر وہ آرزو کرتا ہے جب اس کو ایک مل جاتی ہے کہ مجھے ایک اور مل جائے، دوسری وادی بھی مل جائے تو تیسری کی آرزو کرنے لگتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کا پیٹ قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ انسان کی یہ ہوس، انسان کی یہ آرزو، تمنا، للچائی ہوئی نگاہیں، زیادہ سے زیادہ پیسہ کیسے جمع ہو سکتا ہے، یہ کبھی اس کا اینڈ نہیں ہو سکتا، کبھی انسان کی اس سوچ کے آگے بیریئر نہیں لگ سکتا۔ جو بندہ آپ دیکھ لیں فی زمانہ جس کے پاس نہیں ہے، اس کے شکوے، شکایتیں، پریشانی تو بنتی ویسے اس کی بھی نہیں ہے۔ دین میں جب آپ قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ مال کا ملنا یہ بھی آزمائش ہے، اور مال کا نہ ملنا یہ بھی آزمائش ہے۔ آزمائش ہو بھی سکتا ہے، اور بعض دفعہ انسان کی اپنی خامیوں کی وجہ سے بھی اس کے اوپر برے ایام آ سکتے ہیں، اس کے غلط فیصلوں کی وجہ سے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے اوپر جب مصیبتیں آتی تھیں ان پر صبر کرنا ہمارے لیے آسان ہوتا تھا۔ برا وقت، پریشانیاں آ جاتی تھیں، غربت آتی تھی، ہم اس پہ صبر کر لیتے تھے، لیکن جب ہم پہ نعمتیں ہوئی، مال کی فراوانی ہوئی، یہ اتنا بڑا فتنہ تھا کہ ہم اس فتنے کو، اس کے مطابق اس فتنے کو برداشت نہ کر سکے، ان فتنوں میں بہہ گئے۔ تو مال کی کثرت یہ اللہ کی طرف سے ایک فتنہ بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، ان لکل امت فتنہ، ہر امت میں کوئی نہ کوئی بڑا فتنہ رہا ہے۔ وَإِنَّ فِتْنَةُ أُمَّتِ الْمَالِ، اور میری امت کا بہت بڑا فتنہ مال ہے، پیسہ ہے۔ اور اسی کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے خوف کھاتے ہوئے، اپنی امت سے جس چیز کے بارے میں ڈر محسوس کیا تھا وہ یہی بات تھی۔ آپ نے فرمایا تھا فواللہ للفقر اخشى علیکم، اللہ کی قسم ہے مجھے تمہارے غریب ہونے کا ڈر نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور قسم اٹھائی، فواللہ، اللہ کی قسم ہے۔ ایک حدیث کے الفاظ ہیں مل فقر، اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں لل فقر، مجھے تمہارے فقیر ہونے کا، تمہاری مفلسی کا، تمہاری غربت کا ڈر نہیں ہے۔ ولیکن اخشی علیکم، لیکن مجھے ڈر یہ ہے کہ تمہارے اوپر روپے کی ریل پیل ہو جائے گی، مال کی کثرت ہو جائے گی، اور تم اس مال کی کثرت میں ایسے بھٹک جاؤ گے، ایسے بہک جاؤ گے کہ پھر تم اسی طرح ہلاک ہو جاؤ گے جس طرح سابقہ امتیں اور سابقہ قومیں تباہ ہو گئی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مال کی کثرت اور مال کی ہوس
یہ ہر انسان کی فطرت میں اللہ نے رکھی ہے۔